یہاں سے آگے یہ جو آیت اب آنے والی ہے 11 نمبر آیت، یہ آیت مدینہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس کا پس منظر کچھ اس طرح کا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، بدو آئے، دیہاتی آئے، ادھر ادھر سے اٹھ کر آئے، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اب اسلام قبول کر کے گئے، جب واپس گئے تو ایسا ہوا کہ اونٹنی نے بجائے اس کے کہ وہ بچی دیتی، اس نے بچہ دے دیا، یا اس کی بچے کی ولادت نہ ہوئی، یا ایسا ہوا کہ اپنے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، یا بارشیں وقت پہ نہ ہوئیں، تو وہ کیا کہنے لگ جاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو دین ہے نا، جو ہم نے قبول کیا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہمارے خراب ہو گئے ہیں، چنانچہ دین کو چھوڑ دو۔ اب اگر واپس جاتے اور وہاں جا کر دیکھتے کہ اونٹنی نے آگے سے کیا دے دی ہے، بچی دے دی ہے، اونٹنی نے بچی دے دی ہے، اپنے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی ہے، یا بارشیں ٹائم پہ ہونا شروع ہو گئی، یعنی کہ جو جو چیزیں ان کی من پسند کی ہیں وہ ہونا شروع ہو گئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دین تو بڑا اچھا ہے، جب سے قبول کیا ہے فائدے ہی مل رہے ہیں۔ تو گویا کہ انہوں نے دین کو مشروط کر دیا اپنی ذاتی منفعات کے ساتھ، فائدہ ہو رہا ہے تو دین قبول کرنا اچھا ہے، اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو دین قبول کرنا کیا ہو گیا؟ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو گیا، اسلام قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، عَلَى حَرْفٍ، کنارے پر۔ حرف عربی زبان کے اندر کنارے کو کہتے ہیں۔ اب یہ کس چیز کا کنارہ؟ تو ایک تو ان کا عقیدے کا کنارہ ہوتا ہے، شک کے اندر ہیں، عبادت کر بھی رہے ہیں تو کیا ہے کہ پتہ نہیں یہ دین سچا بھی ہے یا نہیں، نماز جو پڑھ رہے ہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، قیامت کے دن اٹھنا بھی ہے یا نہیں، یعنی کہ شک ہے، لیکن وہ عبادت کیا ہے، تھوڑی بہت کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حرف، تو ذہن کے اندر شک ہے، ایسے لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ فَإِنْ أَصَابَهُ، پس اگر ان کو میسر آ جائے خیر، بہتری، خوشحالی، موافق حالات آ گئے، اطمأن بِهِ، تو اس کے اوپر ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک، کام ٹھیک جا رہا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ، اور اگر ان کو پہنچے فتنۃ، کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہہ، تو پلٹ جاتے ہیں علی وجہہ، اپنے منہ کے بل، یعنی کہ فائدے مل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، کوئی صدقہ خیرات مل گئی، کوئی مال مل گیا، کوئی مالی طور پر منفعت مل گئی، گھر کے حالات کچھ اچھے ہو گئے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ دین ٹھیک ہے، اسی کے اوپر رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی خسران ہو گیا، کوئی گھاٹا ہو گیا دنیا معاملات کے اندر، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر، دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، یہ تو نحوست ہی نحوست ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا دین کیا ہے، ان کی دین، ان کا عبادت، ان کے سارے جو اللہ کے ساتھ بھی معاملات ہیں نا، ان کے اندر بھی مقدم انہوں نے کس چیز کو رکھا ہوا ہے؟ اپنی دنیاوی فائدے کو۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، آدمی نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو فائدہ ہو رہا ہے تو نمازیں برقرار رہتی ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا تو کیا کہتا ہے کہ کیا فائدہ، نمازیں تو پڑھ نہیں رہے، گھر کی نمازیں پڑھ رہا ہوں اور گھر کے اندر خوشحالی نہیں آ رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو گویا کہ یہ ایک طرح کے کیا لوگ ہوتے ہیں، عقیدہ ان کا، ایمان جو ہے نا وہ مستحکم نہیں ہوتا، دل کے اندر نفاق کا مرض ہوتا ہے، لیکن مجبوراً لوگوں کو دکھانے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ تو ان کی عبادت بھی کیا ہوتی ہے؟ کنارے کی عبادت۔ گویا کہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ توحید کا سمندر ہے نا، تو اس کے کنارے پر کھڑے ہیں، بجائے اس کے کہ اس سمندر کے اندر چلے جاتے اور وہاں سے وہ موتی نکال لاتے جس طرح مومن لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ کنارے پہ کھڑے ہیں، اگر کوئی لہر آئی باہر، اس نے کوئی موتی باہر کی طرف پھینک لیا تو اس کو اچک لیا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ پانی کے اندر نہ اتریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غوطہ آ جائے، غرق ہو جائیں، بیچ میں ڈوب جائیں۔ تو ان لوگوں کی حالت یہ والی ہوتی ہے۔ یعبد اللہ علی حرف، حرف عربی زبان کے اندر موڑ کو بھی کہتے ہیں۔ موڑ ہوتا ہے نا، آدمی نے اگر بھاگنا ہو تو کیا کرتا ہے؟ موڑ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی آئے گا اس طرف سے آیا تو ادھر بھاگ جاؤں گا، اس طرف سے آیا تو ادھر بھاگ جاؤں گا۔ تو ان لوگوں کی حالت بھی یہی ہوتی ہے کہ ایک موڑ پر، ایک کنارے پر کھڑے رہتے ہیں، فوائد سمیٹتے رہتے ہیں، اور نقصان آئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ان کی عبادتیں خشوع و خضوع سے پاک ہوتی ہیں، ان کی توجہ نہیں ہوتی، اس محض جو ہے وہ دکھاوا اور مفاد حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ یہ جو لوگ آپ کی مخالفت کے اندر نکلے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ،
تو کیا یہ لوگ کافر ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ تو بیچارے کفر سے بھاگ کر آئے ہیں، اسلام کے اندر کفر کو تو انہوں نے ترک کیا ہے، اسلام کے اندر آئے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت جی پھر یہ منافق ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ منافق نہیں ہیں۔ منافق اس لیے نہیں ہیں، وہ جو منافق ہوتے ہیں لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ تو بہت تھوڑی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، بہت تھوڑا اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی تو راتیں اللہ کے ذکر سے مزین ہیں، ان کے دن اللہ کے ذکر سے مزین ہیں، تو یہ منافق بھی نہیں ہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت نہ یہ کافر ہیں نہ یہ منافق ہیں، تو یہ ہیں کون؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہمارے اوپر بغاوت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اندر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر اس چیز کا الزام لگاتے ہیں، تو ہمارا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جو منافق ہوتا ہے اس کا ذکر کرنا جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت تھوڑا ہوتا ہے، علی عرفن، ایک کنارے پر۔ اگر اس کو پہنچ جائے کوئی خیر اطمئن بھی، تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اس کو پہنچے کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، انقلب، پلٹ جاتا ہے، علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل، خسر الدنیا، گھاٹا اٹھایا دنیا کے اندر بھی، والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے گھاٹا ہے۔ ذالک، اور یہ ہیں وہ، والخسران المبین، بالکل واضح قسم کا گھاٹا ہے۔ یدعو من دون اللہ، یہ پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اور کن کو پکارتے ہیں؟ ما لا یضرہ، جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں، وما لا ینفعہ، اور نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو یہ ان کو پکارتے ہیں۔ ذالک، یہ جو دعا ہے ان کی، والضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ کہتے ہیں جب عرب لوگ جب دیکھتے ہیں کسی آدمی کو صحرا کے اندر گم ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں وہ ضلال البعید، وہ آدمی بہت دور کی گمراہی کے اندر چلا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک، یہ جو ان کا مانگنا ہے اپنے اللہ کے علاوہ لوگوں سے، یہ ایسے ہے وہ ضلال البعید، بہت دور کی بھول ہے، بہت دور کی گمراہی ہے۔ یدعو، وہ پکارتے ہیں، لمن، اس کو، ذرہ، کہ جس کا نقصان، اقرب، زیادہ قریب ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے، یعنی کہ اس کا جو نقصان ہے جس کو وہ پکار رہے ہیں، اس کا نقصان زیادہ قریب ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے، لبئس المولا، بہت برا ہے، المولا، وہ مددگار، ولبئس، اور بہت برا ہے، العشیر، وہ ان کا تعاون کرنے والا۔ اب یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ دونوں یہ آپس کے اندر بظاہر ٹکرا رہی ہیں، یعنی کہ آپس کے اندر فرق ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں نہ وہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ وہ نقصان دے سکتے ہیں، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یدعو، وہ پکارتے ہیں، لمن ذرہ اقرب، کہ اس کا نقصان جو ہے نا وہ زیادہ قریب ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے۔ تو اس سے تو بظاہر یہ پتہ چل رہا ہے کہ نفع بھی وہ پہنچاتے ہیں لیکن دور ہے، اس کا نفع پہنچانا کیا ہے؟ وہ دور ہے، اور اس کا جو نقصان پہنچانا ہے نا ان بتوں کا، ان غیر اللہ کا، وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ قریب ہے۔ تو یہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ آیتیں آپس کے اندر ٹکرا رہی ہیں۔ تو اس کے مفسرین نے بہت سارے جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ عام طور پر عرب کے لوگ جب کوئی چیز ناممکن ہوتی تو اس کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ کوئی آدمی ہو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہو، بولتا ہی رہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کسی کو بتانا کہ یہ آدمی سچ نہیں بول سکتا، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سچ بولے گا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا سچ بولنا بڑی دور کی بات ہے، یعنی کہ ناممکن ہے۔ تو عربی کے اندر بھی ایک طرح کا یہ کنایا ہے کہ ان کا نفع پہنچانا بڑی دور کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے خیال کے اندر یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے لیے کیا کریں گے؟ مرنے کے بعد سفارش کریں گے، ہمیں نفع پہنچائیں گے، تو ان کا نفع پہنچانا بہت دور کی بات ہے۔ ہاں، ان کا جو گمراہ کرنا ہے نا وہ یہاں قریب کی بات ہے، یہاں پر ان کو گمراہ کر رہے ہیں، شرک کروا رہے ہیں، ان کے اندر دنیا بھی برباد کروا رہے ہیں، آخرت بھی ان کی برباد کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یدعو لمن ذرہ، یہ پکارتے ہیں جس کو، لمن ذرہ، کہ جس کا نقصان، اقرب، زیادہ قریب ہے، یعنی کہ اگر آدمی سوچنے لگے نا کہ اس بت سے یا یہ اللہ کے علاوہ میں جس کو پکار رہا ہوں، اس کا فائدہ دینا، یہ فائدہ دے گا یا نقصان دے گا، تو انسان کی عقل جلدی سمجھ لیتی ہے، اقرب الی الفہم ہے، جلدی بندے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا فائدہ دینا تو کیا ہے؟
کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا نقصان دینا یہ زیادہ سمجھ کے اندر آنے والی بات ہے۔ اور دوسرا اس کا تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نفی اضرار کی ہے کہ یہ جو جن کو پکارتے ہیں نا وہ کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتے، کسی کو فائدہ پہنچا نہیں سکتے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات ضرر کر رہے ہیں کہ ان کو جو پکارے گا اس کو تکلیف تو پہنچے گی، ان کو تکلیف پہنچانے کا سبب یہ بن سکتے ہیں، تکلیف کسی کو نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، تکلیف پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ سبب کس طرح بن سکتے ہیں کہ جب اس کو پکاریں گے تو یہ ان کی گمراہی کا سبب بن گئے تو قیامت کے دن کیا ہو جائے گا، ان کے لیے ذلت کا باعث بنے گا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ انک حجر، کہ تم کیا ہو، ایک پتھر ہو، لا تنفع ولا تضر، نہ تم فائدہ دیتے ہو نہ تم نقصان دیتے ہو، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ آپ کو بوسہ دیا ہے تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا، تو بوسہ دیا۔ اب یہ جو حجر اسود ہے یہ فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ حجر اسود کو اگر کوئی آدمی چومتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں فائدہ ہوتا ہے؟ اجر تو ملتا ہے، سبب بنتا ہے، لیکن فائدہ پتھر نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے، تو اس سے فائدے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یدعو لمن ضرہ، جن کو یہ پکارتے ہیں ضرہ اقرب، کہ ان کا جو نقصان پہنچانا ہے یعنی کہ نقصان کا سبب بننا ہے، من نفعی، وہ زیادہ اقرب ہے اس کے نفع سے، نفع تو ان کا خیالی ہے۔ لبئس المولا، بہت برا ہے المولا، ان کا مددگار، ولبئس، اور بہت برا ہے العاشی۔ مولا کہتے ہیں جو اوپر کے درجے کا مددگار ہوتا ہے اس کو مولا کہتے ہیں، اور جو نیچے درجے برابر کے درجے کا ہوتا ہے، آپ کا معاون ہے، آپ کا بھائی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشیر۔ تو یہ جن کو پکار رہے ہیں نہ ان کے اوپر کے درجے کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ برابر کی مدد کر سکتے ہیں۔ ان اللہ يدخل الذین، بے شک اللہ تعالیٰ يدخل الذین، داخل کرتا ہے ان لوگوں کو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے کام کیے اچھے اچھے، جنات، کہاں داخل کرے گا؟ جنات، باغات کے اندر، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں جاری ہوں گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفعل، وہ کرتا ہے، ما یرید، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ من کان یظن، اب یہ بھی جو آیت آ رہی ہے یہ بھی بڑی مشکل آیت ہے، اگر آپ اس کا سرسری ترجمہ دیکھیں گے نا تو یہ آیت بظاہر سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں۔ من کانا، جو آدمی یظن، گمان کرتا ہے، الن ینصرہ اللہ، کہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی، فی الدنیا، دنیا کے اندر، والآخرتی، اور آخرت کے اندر، فلیمدد، بس اس کو چاہیے، یمدد، کہ وہ لمبا کر دے، دراز کر دے، پھیلا دے، بسبب، رسی کو، الی السماء، آسمان کی طرف، پھر کیا کرے؟ ثم لیقطع، پھر اس کو کاٹ دے، فلینظر، بس وہ دیکھ لے، غور کرے، هل یذهبن کیدہ، کیا دور کر دیا ہے اس کی اس تدبیر نے، ما یغیظ، جو اس کو غصہ تھا، یعنی کہ اس کے غصے کو اس طریقے سے دور کر دیا گیا ہے، وہ دیکھ لے یہ کر کے بھی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بات فرما رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ من کان یظن، کہ جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ الن ینصرہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مدد نہیں کرے گا، کس کی؟ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، نہ دنیا میں مدد کرے گا نہ آخرت میں مدد کرے گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ فلیمدد بسبب، تو وہ رسی ایک لٹکا لے آسمان کی طرف، اور پھر رسی کے ساتھ آسمان کے اوپر چڑھ جائے، کیونکہ اس کو اس بات پہ غصہ آتا ہے، چڑ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کیوں کرتا ہے، تو اس مدد کو اگر وہ روکنا چاہتا ہے تو ایک رسی لے لے اور آسمان کی طرف لٹکا لے، اور رسی کے اوپر چڑھتا چڑھتا آسمان کے اوپر چلا جائے، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ مدد اتارتے ہیں، جہاں سے اللہ تعالیٰ وحی اتارتے ہیں، فرشتے اتارتے ہیں، وہاں پر وہ جا کر کیا کر دے؟ یقطع، اس مدد کو کاٹ دے، اس وحی کے سلسلے کو کاٹ دے، فلینظر، پھر وہ دیکھے، الیذہبن، کہ اس طریقے سے چلی گئی ہے، ما یغیظ، جو اس کو چیز غصہ دلا رہی ہے، یعنی کہ اگر وہ اپنا غصہ ختم کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کیوں کرتا ہے تو یہ طریقہ اختیار کر کے دیکھ لیں۔ اور دوسرا مفسرین نے قول یہ لکھا ہے، کیونکہ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی ہرگز مدد نہ کرے، تو اس کے اوپر وہ حضرات دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی اپنے رسول کا آگے پیچھے ذکر نہیں کیا، تو پھر ینصرہ اللہ سے رسول مراد کیسے
کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، جہاں پر بھی قرآن کے اندر ضمیر جو ہے نا اللہ کی طرف، رسول کی طرف، جبرائیل کی طرف لوٹانا چاہے نا تو ہم لوٹا سکتے ہیں، یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ تو یہ وہ جواب دیتے ہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مدد نہ کرے اپنے رسول کی، تو اس کو چاہیے کہ فلیمدد بسبب، کہ وہ رسی لٹکا لے الی السماء، اوپر کی طرف، کیونکہ سما عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کل ما علاک فهو سماء، کہ جو چیز آپ کے اوپر ہے نا وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ سما ہے، آسمان ہے۔ یعنی کہ ہمارے یہ جو چھت ہے یہ ہمارے لیے سما ہے، آسمان ہے۔ اگر ہم چھت کے اوپر چڑھ جائیں گے تو وہ ہماری زمین بن جائے گی، اور اوپر والی چھت کیا بن جائے گی؟ سما بن جائے گی۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر یہ آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ چھت کے اوپر رسی لٹکا لے، اور پھر کیا کرے؟ ثم لیقطع، یعنی کہ پھر ایسا کر لے، ثم لیحتنق، کہ اپنی گردن کو کیا کر دے؟ اس کے ذریعے توڑ دے، اپنے آپ کو ختم کر دے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ رسی لٹکا کر پھانسی لے لے، اللہ تو اپنے رسول کی ہر صورت کے اندر مدد کرے گا۔ ہاں یہ فائدہ ہوگا کہ یذہبن کید ما یغیظ، وہ دیکھ لے گا کہ اس وجہ سے، اس کی اس تدبیر سے اس کا غصہ دور ہو گیا۔ جب موت ہو گئی تو پھر اس کو غصہ کہاں سے آنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو جو تیسری رائے ہے نا وہ تھوڑی سی زیادہ مناسب لگتی ہے، وہ اس لیے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا نا کہ جو کنارے پر عبادت کرتے ہیں، منافق لوگ ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے رہتے ہیں، ایسی مخلوقات کو پکارتے ہیں جو فائدہ نہیں دے سکتے، ان کو نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات کی ہے کہ من کان یظن، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہرگز مدد نہیں کرے گا، فی الدنیا والآخرہ، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ غیروں کو پکار رہے ہیں، تو ان کو کیا چاہیے کہ فلیمدد بسبب الی السماء، تو وہ کیا کریں؟ رسی کو آسمان کی طرف لٹکا لیں، ثم لیقطع، پھر اس کو کاٹ دیں، پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا بنتا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی پہلے مدد نہیں کر رہا تو پہلے مدد ان کی کون کر رہا ہے؟ جو ان کی سانسیں چل رہی ہیں، ان کو پانی مل رہا ہے، ان کو کھانا مل رہا ہے، تو یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے۔ اگر ان کو یقین نہیں آتا تو اس طریقے سے وہ کیا کر لیں؟ اطمینان اپنی تسلی کر لیں۔ اور ایک اور رائے بھی مفسرین نے دی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آیت ہر بندے کے بارے میں ہے جو شرک کرنے والا ہے، کیونکہ پیچھے مشرکوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا اور وہ غیروں کی طرف جاتا ہے، غیروں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، غیروں سے امداد لینے کے لیے جاتا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ فلیمدد بسبب، تو وہ اپنی رسی کو پھیلا لے الی السماء، آسمان کی طرف۔ اور یہ رسی کیا ہے؟ تصورات والی رسی ہے، خیالات والی، سوچنے والی، فکر والی رسی ہے، کہ پہلے دیکھ لے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں، آیا ان کے سارے کام ہو رہے ہیں؟ یہ سارے کام نہیں ہو رہے۔ تو آدمی غور و فکر کرے گا تو وہ کیا دیکھے گا کہ ان کے بھی بعض کام ہو جاتے ہیں، بعض کام نہیں ہوتے۔ پھر اسی رسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں کہ میں اگر اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہوں تو میرے بھی کچھ کام ہو جاتے ہیں اور کچھ کام نہیں ہوتے، تو اس معاملے کے اندر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر رسی سے مراد کیا ہے؟ وہ خیالات کی رسی ہے۔ لیکن زیادہ تر مفسرین جو گئے ہیں وہ اس سائڈ پر گئے ہیں کہ یہاں پر مراد کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ آسمان پہ چڑھ کر اللہ کی طرف سے جو مدد آ رہی ہے اپنے رسول کی، اس کو کیا کر دے؟ کاٹ دے۔ تو حل یذہبن کیدو ما یغیظ، یعنی کہ جتنے بھی کام کرنے والا ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، نقصان دینے والا ہے، یہ سارے کے سارے کام کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب انسان کبھی کبھی سوچتا ہے نا کہ میں نے فلاں آدمی فلاں جگہ پر گیا، اس کی پہلے اولاد نہیں تھی، پھر اولاد ہو گئی، پہلے اس کا جو ہے نا کاروبار نہیں تھا، فلاں جگہ پر گیا تو اس کا کاروبار ہو گیا۔ تو اس سے بالکل ایک آسان سا سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ ہندو مندروں کے اندر جاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اپنی ساری عبادت کرتے ہیں اور ان سے طلب کرتے ہیں، تو ان کے کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ ان کے وہ بت کام کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی اولادیں بھی ہو رہی ہیں، ان کو رزق بھی مل رہا ہے، ان کو خوشحالی مل رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں کیا ہے؟ خیالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق لوگوں کے اندر ان چیزوں کو تقسیم کرتا ہے، اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بھی ہے ایک سورت کے اندر، آگے ہم پڑھیں گے سورہ فرقان کے اندر کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جمع کرے گا جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے ان کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا فَيَقُولُ، تو اللہ تعالیٰ کہے گا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ تو آگے سے کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک، یا اللہ آپ کی ذات
پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے، ہماری تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم یہ بات کر سکے، ہماری مجال ہی نہیں ہے۔ آگے کیا آتا ہے، ولکن متعتہم، لیکن حقیقت کے اندر آپ نے ان کو فائدہ پہنچایا تھا، ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتی نسوا ذکر، یہاں تک کہ یہ آپ کو بھی بھول گئے، آپ کی یاد کو بھول گئے۔ تو فائدہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مشرکوں کو بھی، جو مسلمان ہیں ان کو بھی فائدہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی وقت ہوتی، تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی کبھی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ساری چیزیں ہر کسی کو دستیاب کر رکھیں۔ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُ مَا يَغِيظُ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے انزلناہ، ہم نے اس کو اتارا، اس کی طرف اتارا، آیات بینات، بالکل واضح نشانیاں، واضح آیات ہم نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یرید، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ حقیقتاً توفیق دینے والی ذات اور سبب اصلی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ کسی کو ہدایت دے یا نہ دے۔ وَأَنَّ اللَّهَ یہدی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یرید، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یا پھر اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ یہدی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من، اس آدمی کو، اس انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یریدو، جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، یعنی کہ جس آدمی کے دل کے اندر طلب ہے، امید ہے، انابت ہے، رجوع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ اسی بندے کو کیا کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہوئے، صابی سے مراد کون ہے، جو ستاروں کی عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ بہت پرانا مذہب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے یہ مذہب موجود ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم کے بیٹے ہیں اس سے یہ مذہب شروع ہوا، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے یہ، جو پہلے تو ان کے مذہب ٹھیک تھا لیکن بعد کے اندر انہوں نے ستاروں کے اندر کرشمہ ماننا شروع کر دیا کہ یہ ستارہ جب وہاں پہ ہوتا ہے تو ہماری قسمت ایسے ہوتی ہے، چنانچہ آہستہ آہستہ انہوں نے ستاروں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ والصابئین، اور تیسرا مذہب کیا ہے، والصابئین، صابی، والنصارى، اور وہ جو نصارہ ہوئے یعنی کہ عیسائی، والمجوسا، اور وہ لوگ جو آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، یعنی کہ ان کا بڑا جو تھا نا وہ زرتشت اس کا نام تھا، تو یہ اس مذہب کے پیروکار ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک آگ جلتی رہے گی معاملات، ہماری عبادت چلتی رہے گی، آگ بجھ جائے گی، یعنی کہ طاقتوں کا جو منبع ہے، ماخذ ہے، وہ کیا ہے، آگ ہے، اسی کے ذریعے وہ طاقت حاصل کرتے ہیں۔ والمجوسا والذین اشرکوا، اور وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دینوں کو ذکر کیا، 6 مذاہب کو ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یفصل، فیصلہ فرما دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، ان سارے ادیان کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ آج تو سارے کہتے ہیں نا کہ ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ قیامت کے دن فرما دیں گے۔ اچھا، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ تو فرما دیا ہے لیکن یہ فیصلہ علمی فیصلہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ عملی فیصلہ قیامت کے دن فرما دیں گے۔ ان اللہ علی کل، بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر ایک چیز کے اوپر شہید، نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یسجد، سجدہ کرتا ہے، لہو، اسی کے لیے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ والشمس، اور سورج بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، والقمر، اور چاند بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، والنجوم، اور ستارے بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والجبال، اور پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، والدواب، اور جو چوپائے ہیں زمین کے اوپر رینگنے والے، چلنے والے، یہ سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اچھا، پہاڑ کیسے سجدہ کرتے ہیں، چاند سورج کیسے سجدہ کرتے ہیں، تو یہاں پر سجدے سے مراد کیا ہے، تابع داری، فرما برداری۔ تو فرما برداری 2 طرح کی ہے، یعنی کہ جو آدمی سجدہ کرتا ہے، تابع داری کرتا ہے، ایک تو سجدہ ہے جس کو کہتے ہیں تشریعی سجدہ، کہ آدمی اپنا ماتھا کیا کر دیتا ہے، زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ تو یہاں پر اگر وہ مراد ہو کہ آدمی کا ماتھا اپنے اس کو زمین کے اوپر رکھنا، تو پھر سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ یہ تو اس طرح کا سجدہ نہیں کرتے۔ اور اگر تابع داری مراد ہو تو پھر یہ جو کثیر من الناس ہے، لوگوں کی بہت بڑی تعداد، تو یہ تو وہ والا سجدہ کرتی ہے جو زمین کے اوپر سر رکھ کر کیا جاتا ہے۔
تو یہاں پر جو ہے نا اس وکثیر من الناس کے بعد یہ اس کا بنتا ہے کہ ہر جتنی بھی چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں اپنی اپنی شان کے مطابق، یعنی کہ جو تکوینی سجدے کے اوپر معمور ہیں، پہاڑ ہیں، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے یہاں پر ٹھہرنا ہے، اللہ کے حکم سے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ستاروں کو حکم دیا تم نے اس طرح نمودار ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند کو حکم دیا تم نے اس طرح نکلنا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں، تو وہ اپنے تکوینی طور پر سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو لوگوں کی کثیر تعداد ہے یہ تشریعی طور پر یعنی کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ وہ کثیر، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں حقا ثابت ہو چکا ہے علیہ ان کے اوپر العذاب، ان کے اوپر عذاب ثابت ہو چکا ہے، یعنی کہ جو لوگ سجدہ نہیں کرنے والے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرنے والے، ان کے اوپر عذاب ثابت ہو چکا۔ ومن یہن اللہ، اور وہ آدمی یہن اللہ جس کو ذلیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، فما لہو پس نہیں ہے اس کے لیے من مکرم، کوئی آدمی اس کو عزت دلانے والا نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے پر آئے تو اس کو کوئی آدمی دنیا کے اندر عزت نہیں دے سکتا۔ اور یہ وہ آیت ہے، پہلے بھی میں نے شاید یہ واقعہ ذکر کیا تھا کہ عبداللہ اندلسی کا جو شبلی کے استاذ تھے نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ سفر کر کے کہیں پر گئے، انہوں نے کہیں پر صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھیں تو کہا کہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ اس کی عبادت کرتے ہیں اور یہ تثلیث کے قائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا وہ جو حقارت کا انداز تھا، وہ جو تکبر کا انداز تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے وہ جو حدیث کا علم تھا، قرآن کا علم تھا، تفسیر کا علم تھا، وہ سارا اللہ نے نکال لیا۔ باہر نکلے، ایک خاتون کو دیکھا، اس کے پیچھے چل پڑے، وہ ایک عیسائی راہب کی بیٹی تھی، اس کے عشق کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ اگر تم میری اتنے سال تک ہمارے سور چراؤ گے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ تو چنانچہ بڑا عرصہ گزر گیا، بغداد کے اندر جب خبر پہنچی کہ اتنا بڑا عالم ہے اور وہ ایسے اپنے وہ راستے سے ہٹ گیا ہے، تو لوگوں نے بڑی جو ہے نا دعائیں کی۔ پھر وہ جو شبلی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں گیا وہاں پر تو جا کر دیکھا کہ سامنے سور چر رہے ہیں، اور یہ کیا ہے، ایک لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہیں۔ تو میں قریب گیا تو میں نے کہا کہ آپ کو اتنی حدیثیں اور اتنی قرآن کی آیتیں یاد تھیں، اب آپ کو کوئی قرآن کی آیت یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، میرا دماغ جو ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہو گیا ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے، لیکن ایک قرآن کی آیت کا ایک حصہ مجھے یاد ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سا؟ تو انہوں نے کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے نا، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کے لیے کوئی عزت دلانے والا نہیں ہے۔ بس یہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ مجھے یاد ہے۔ انہوں نے پوچھا حدیث کون سی یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حدیث مجھے صرف ایک یاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من بدل دینہ فقد قتل، جس آدمی نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کر دو، یعنی کہ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل کر دینا۔ تو یہ دو چیزیں مجھے یاد ہیں، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے۔ چنانچہ وہ روئے، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے علوم ان کو واپس پلٹا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق چھین لیتا ہے، فما لَهُ مِن مُكْرِمٍ، پس نہیں ہے اس کے لیے مکرم، کوئی عزت دلانے والا نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یفعل، کرتا ہے ما یشاء، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سجدہ بھی ہے جی۔ ہذان خصمانی، یہ دو گروہ ہیں، یعنی کہ جن لوگوں کی جنت کی بشارت ملی اور ایک وہ لوگ ہیں جو جہنم کے اندر جانے والے۔ ہذان، یہ دو گروہ ہیں، خصمانی، جو جھگڑتے ہیں آپس میں، دونوں جھگڑتے ہیں، اختصموا، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی ربہم، اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت، کہ ان کے لیے کاٹے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ثیاب، کپڑے، من النار، آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹے جائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر آگ کے کپڑے پہنائیں گے۔ یصبو، پلٹا جائے گا، ڈالا جائے گا ان کے اوپر، من فوق، ان کے اوپر سے، رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، گرم پانی، دہکتا ہوا، جلتا ہوا، ابلتا ہوا پانی اللہ تعالیٰ اوپر سے ڈالیں گے منہ کے اندر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو کہیں گے کہ منہ اپنا اوپر کر لو، اور اوپر سے فرشتے ان کے منہ کے اندر وہ کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پانی اتنا بدبودار اور اتنا اس کے اندر جلن اور کڑن ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی ایک بالٹی زمین کے اوپر ڈال دیں تو زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اس کی بدبو کی وجہ سے مر جائیں، جو اس آدمی کو جہنم کے اندر پلایا جائے گا۔ حمیم، کھولتا ہوا پانی۔ فرمایا کہ یسہرو،
یعنی کہ وہ نچڑ جائے گا، اس کا باہر آ جائے گا، بھی اس کے ذریعے ما فی بطونہم جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا، والجلود اور ان کے جلدیں بھی اس کی وجہ سے کیا ہو جائیں گی، نچڑ جائیں گی، ان کی ہر چیز پھٹ جائے گی، نچڑ جائے گی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ منہ اوپر کرو۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ اگر منہ اوپر کروا کر آپ کسی کے منہ کے اندر گلاس کے ذریعے بھی پانی ڈالیں گے نا، تو کچھ تو اس کے منہ کے اندر ڈالے گا جائے گا اور باقی کیا ہوگا، اس کے چہرے کے اوپر گرے گا۔ تو وہاں پر جب فرشتے بالٹیاں بھر بھر کے ڈالیں گے تو منہ کے اندر تھوڑا بہت جائے گا اور چہرے کے اوپر اور جلد کے اوپر زیادہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب اندر جائے گا تو وہ جو اندر کی آنتیں ہیں اور اندر کی ساری چیزیں ہیں وہ نچڑ کر باہر آ جائیں گی، اور باہر کا جو سارا کا سارا جلد ہوگی اس کو بھی کیا ہو جائے گا، وہ بھی گل جائے گا، سڑ جائے گا اور نچڑ جائے گا۔ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع، اور ان کے لیے ہوگا مقامع۔ مقامع کہتے ہیں ہتھوڑے کو، گرز، ہتھوڑا تو چھوٹا ہوتا ہے نا، تو وہ جو جنگوں کے اندر لمبے لمبے ہوتے ہیں نا، جس ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں نیزے کی طرح کے، تو گرز، ولہم، اور ان کے لیے ہوں گے مقامع، گرز ہوں گے من حدید، لوہے کے بنے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ایسا گرز فرشتوں کے پاس ہوگا کہ اگر ایک گرز زمین کے اوپر رکھ دیا جائے وہ ہتھوڑا، اور پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اس گرز کو اٹھانے کے لیے تو اس گرز کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ اور وہ فرشتے جب اس بندے کو ماریں گے تو پھر کیا ہوگا، اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر اس کا جسم کیا ہو جائے گا، جڑ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گرز کی وجہ سے، اس گرز کو اگر پہاڑ کے اوپر مارا جائے گا تو پہاڑ دنیا کا کیا ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اتنے مضبوط گرز اور ہتھوڑے ہوں گے جن کے ذریعے فرشتے ان کو ماریں گے۔ کلما، جب کبھی، ارادو، وہ ارادہ کریں گے۔ ایسی جب کبھی آیتیں آتی ہیں تو اس کے اندر انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل نہ کرنا۔ کلما، جب کبھی بھی، ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ نکل جائیں وہاں سے، یعنی کہ جہنم سے نکلنے کا وہ ارادہ کریں گے، کس وجہ سے، من غم، وہ جو گھٹن آ جائے گی ان کی وجہ سے، یعنی کہ پورا ان کا جسم اور وہ گھبراہٹ اور گھٹن کی وجہ سے وہ ارادہ کریں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں۔ اعیدوا فیہا، ان کو پھر کیا کر دیا جائے گا، اس جہنم کے اندر لوٹا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم جب شعلے مارے گی تو انسان اس کے اندر شعلوں کے اندر اوپر کو اٹھیں گے، لیکن جب وہ جہنم کے کناروں پر جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم جہنم سے نکل رہے ہیں۔ اوپر سے جو وہ فرشتوں کے ہاتھ آئیں گے، جہنم کے فرشتے، ان کے ہاتھوں کی اتنی گھن ہوگی کہ وہ کیا کریں گے، پھر پلٹ کر جہنم کے اندر آ جائیں گے۔ یہ ان کا انجام ہوگا۔ اعیدوا فیہا، لوٹا دیں گے اس کے اندر، وذوقوا، اور چکھیں گے، عذاب الحریق، جلنے والا عذاب، چلا دینے والا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب سے بچائیں، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وصحبه أجمعين۔